اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بدلہ ہے نیکوں کا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلائے وہ ہیں دوزخ والے۔ اے ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان آئے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، اور اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یا انہیں کپڑے دینا یا ایک بردہ آزاد کرنا۔ تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہارے قسموں کا۔ جب قسم کھاؤ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور پانس سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوائے، شراب اور جوئے میں تمہیں اللہ کی یاد، نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آئے اور حکم مانو اللہ کا، اور حکم مانو رسول کا، اور ہوشیار رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا انہوں نے چکھا، جب کہ ڈریں اور ایمان رکھیں اور نیکیاں کریں پھر ڈریں، اور ایمان رکھیں پھر ڈریں اور نیک رہیں، اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا ایسے بعض شکار سے جس تک تمہارا ہاتھ اور نیزے پہنچیں، کہ اللہ پہچان کروا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو حد سے بڑھے اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، شکار نہ مارو جب تک احرام میں ہو، اور تم میں جو اس قصد قتل کرے تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ ویسا ہی جانور مویشی دے تم میں کہ 2 وثیقہ آدمی اس کا حکم کریں، یہ قربانی ہو کعبہ کے پہنچتی ہے، یا کفارہ دے چند مسکینوں کا کھانا، یا اس کے برابر روزے، کہ اپنے کام کا وبال چکھے۔ اللہ نے معاف کیا جو ہو گزرا، اور اب کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا۔ اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا۔ حلال ہے تمہارے لیے دریا کا شکار، اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کو، اور تم پر حرام ہے خشکی کا جانور جب تم احرام میں ہو۔ اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھانا ہے۔ اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا باعث کیا، اور حرمت والے مہینہ اور حرام کی قربانی اور گلے میں علامت آویزاں جانوروں کو، اور یہ اس لیے کہ تمہیں یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جان رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر نہیں مگر حکم پہنچانا
اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم فرما دو کہ گندا اور ستھرا برابر نہیں، اگرچہ تجھے گندے کی کثرت بھائے تو اللہ سے ڈرتے رہو اور عقل والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی بات نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے تو قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔ تم سے اگلی ایک قوم نے انہیں پوچھا، پھر ان سے منکر ہو بیٹھے۔ اللہ نے مقرر نہیں کیا کہ کان چیرا ہوا، اور نہ بازار اور نہ وسیلہ اور نہ حامی۔ ہاں، کافر لوگ اللہ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں اکثر نیرے بے عقل ہیں، اور جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول کی طرف، اور کہیں ہمیں وہ بہت ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانے نہ راہ پر ہوں۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا۔ جب تم راہ پر ہو تم سب کی رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تمہارے آپس کی گواہی جب تم میں کسی کو موت آئے وصیت کرتے وقت تم میں کے دو متبرع شخص یا غیروں میں دو، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ یا پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو اور وہ اللہ کی قسمیں کھائیں۔ اگر تمہیں کچھ شک پڑے، ہم حلف کے بدلے کچھ مال نہ خریدیں گے، اچھا قریب ہے کہ رشتہ دار، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں ہیں۔ پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کا سزاوار ہوئے تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں، اور ان میں سے کہ ان کا گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہوں تو اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دو کی گواہی سے، اور ہم حد سے نہ بڑھیں۔ ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں۔